السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئیں۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بشر کے تقاضے کے طور پر رشک پیدا ہوا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پاس سے چلی گئیں۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے اور فرشتے کی بشارت کے مطابق ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی روایتوں میں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام اور نشان نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہم کو ایسی گھاٹی میں چھوڑ کر چل دیے ہیں جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے معلوم کیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رک گیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام اور نشان نہیں ہے میں نے اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے۔ بس تو اپنے فضل کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ اب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو پانی اور کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا تو بچہ بھوک سے بلبلانے لگا۔ تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤ میں لٹا دیا، اور سامنے دو پہاڑیاں تھیں جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دیکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم میں پانی جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹ جائے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل کر دیا۔ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتیں اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتیں
تو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رو رہے تھے اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے۔ اسی وقت رحمت الہی میں جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام نے پانی دیکھا تو دوڑ کر بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کے چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتی جاتی تھی کہ زمزم، یعنی کہ رک جا، ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے تھے۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگیں سخت مصیبت اور پریشانی میں ہیں اور بڑے دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو طلاق جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے۔ بیوی نے کہا اللہ کا شکر اور احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ انہوں نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ میری زندگی بھر جیون ساتھی رہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہیں تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری تھی جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ مشکل تھا اور جان لینے والا امتحان تھا، یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات برابر خواب دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے ایک لوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا اور تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی تعمیر جلدی سے جلدی کریں، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہیں تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹے ابراہیم جیسے نبی اور رسول کے بیٹے تھے، فوراً حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگے اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے اپنی بیٹی کی مرضی پا کر
ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور مشکل آزمائش تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے تو اللہ کے حکم سے پایا کہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈا موجود تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اس مینڈے کو ذبح کر دو، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے، مگر برابر مکہ میں حاجہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی، اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سالوں کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی ایک وہاں ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بتکدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اس کا معمار ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی اور ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے، جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیمی سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت یعنی آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دیں اور استقامت برتیں، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا کریں۔ لوگوں میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ وہ دور دور سے آئیں اور حج کے مناسک ادا کریں، اور ہدایت اور رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، نماز قائم کرنے اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق اور تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے توحید کا مرکز ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف ضمیل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وعدے کا سچا تھا اور تھا نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے آل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین میں ہی ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے ماہروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہیں۔ واللہ اعلم۔